السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شخصیت نمبر 5850 پر 8۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں ایک ہندوستانی عالم جنہوں نے حدیث کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ میری مراد ہے مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ کا شمار 20ویں صدی عیسوی کے بر صغیر کے مشاہیر علماء اہل حدیث میں ہوتا ہے۔ وہ اس عہد کے ممتاز مصنف اور نامور محقق تھے۔ 10 جون 1908 کو پنجاب کے مردم خیز شہر گوجرانوالا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام نور الدین تھا۔ بیٹے نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تو باپ نے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس اسکول میں صرف 4 جماعتوں تک تعلیم پائی، جسے اس زمانے میں پرائمری کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ناظرہ قرآن مجید بھی پڑھ لیا۔ 1921 میں فارغ التحصیل ہو کر حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالا تشریف لائے تو مولانا محمد حنیف ندوی ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور اس دور کے مروجہ علوم کی تمام کتابیں ان سے پڑھیں۔ 1925 میں سند فراغت حاصل کی۔ مولانا محمد حنیف ندوی نہایت ذہین اور پڑھنے لکھنے میں بڑے تیز تھے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم کے یہ اولین شاگرد تھے۔ 17-18 سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تکمیل سے فارغ ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا سلفی 1921 سے لے کر اپنی وفات تک فریضہ تدریس سر انجام دیتے رہے۔ 48 برس کی اس طویل مدت میں محمد حنیف ندوی جیسا کوئی تیز فہم اور ذہین طالب علم ان کے حلقہ درس میں شریک نہیں ہوا۔ وہ مولانا سلفی کے لائق ترین شاگرد تھے۔ علوم متداولہ سے فراغت کے بعد 1925 ہی میں مولانا محمد اسماعیل سلفی نے مولانا سید سلیمان ندوی کے نام سفارتی خط دے کر ان کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل کرا دیا۔ یہ مولانا محمد حنیف ندوی کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ 5 سال اس دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ انہیں قرآن مجید سے انتہائی لگاؤ تھا، چنانچہ 2.5 سال میں انہوں نے قرآن مجید کے موضوع پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تخصص کا اعزاز حاصل کیا۔ اسی اثناء آپ نے تمام قدیم و جدید تفسیروں کا بے حد محنت اور دلچسپی سے مطالعہ کیا۔ عربی ادب بھی ان کا خاص موضوع تھا، اس کے بھی تمام گوشوں پر عبور حاصل تھا۔ لکھنؤ کی زبان اور ثقافت و تہذیب سے بھی وہ بہت متاثر ہوئے۔ مولانا محمد حنیف ندوی کے اساتذہ کا حلقہ محدود ہے۔ گوجرانوالا میں انہوں نے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مولانا عبدالرحمن نگرامی، مولانا حیدر حسن ٹونکی اور شمس العلماء مولانا حفیظ اللہ سے استفادہ کیا۔ 1930 میں ندوۃ العلماء کا نصاب مکمل کر کے واپس اپنے وطن گوجرانوالا آئے تو ایک سیاسی جماعت نوجوان بھارت سبھا اس جماعت میں شامل ہو گئے اور انگریزی حکومت کے خلاف تقریریں کیں، جس کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور 6 مہینے کی سزا ہوئی۔ رہائی کے بعد 1930 ہی میں لاہور کی مسجد مبارک اہل حدیث میں آپ کو خطابت کا منصب عطا ہوا۔ یہ مسجد اسلامیہ کالج کے متصل ہے۔ خطابت کے علاوہ نماز مغرب کے بعد وہ درس قرآن بھی دیتے تھے۔ خطبہ جمعہ اور درس قرآن میں اسلامیہ کالج کے پروفیسر اور طلبہ باقاعدہ شامل ہوتے تھے۔ درس قرآن کا آغاز انہوں نے ابتدائے قرآن سے کیا تھا۔ خطبہ جمعہ میں بھی یہی صورتحال تھی۔ سورہ فاتحہ سے خطبہ دینا شروع کیا اور ایک تسلسل کے ساتھ آخر قرآن تک پہنچے۔ درس قرآن میں ایک دفعہ قرآن مجید ختم کر کے دوسری دفعہ بھی چند پارے ختم کر لیے تھے۔ خطبہ جمعہ اور روزانہ کے درس قرآن میں وہ نئے سے نئے نکات بیان کرتے تھے۔
سامعین کے سوالات کے جواب بھی نہایت عمدگی سے دیتے تھے۔ ان کی زبان اور لب و لہجے سے متاثر ہو کر کالج کے اساتذہ و طلباء کے علاوہ لاہور کے اخبار نویس اور ایڈیٹر بھی ان کے خطبات جمعہ اور درس میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے کا لاہور اردو زبان کے بڑے بڑے ماہرین کا مرکز تھا۔ مولانا ظفر علی خان اس باب میں خاص طور سے شہرت رکھتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مولانا محمد حنیف ندوی کے درس قرآن اور خطبہ جمعہ میں اردو زبان کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ بلا شبہ محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ نستعلیق عالم دین تھے۔ شکل و صورت وضع قطع دور گزشتہ کے اساتذہ فن سے شبہ گزرتا تھا کہ غالب، ذوق، حالی اور نذیر احمد کے قبیلے کا کوئی فرد اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے۔ لباس اور پہناوے کے اعتبار سے ایک خاص تہذیب اور خاص ثقافت کے حسین پیکر، لہجہ لکھنوی، اسلوب کلام میٹھا اور پیارا، لوگوں کو دھوکہ ہوتا کہ یو پی کے کسی بہت بڑے علمی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ مسجد مبارک میں مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ نے 1940 پر 9 تک درس قرآن اور خطبات جمعہ کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی تقریباً 20 برس انہوں نے باقاعدگی سے یہ اہم خدمت سر انجام دی۔ بعد ازاں کچھ عرصہ ہر اتوار کو نماز عصر کے بعد ان کا ہفتہ وار درس قرآن ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ ان کے اس دور کے درس قرآن کسی نے قلم بند نہ کیے۔ لوگ اس سے متاثر تو بہت ہوئے، اس کا چرچا بھی ہوا، لیکن سب زبانی کلامی۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ بلند پایہ مفسر قرآن، محدث دوراں، فقیہ، مجتہد، مؤرخ، نقاد، مبصر، دانشور، ادیب، مفکر، معلم، متکلم، صحافی، فلسفی اور مصنف تھے، اور اس کے علاوہ مقرر شیریں بیاں، سحر طراز خطیب، مجسمہ فہم و تدبیر، فلسفہ اور عمرانیات میں یکتا، اور عربی، فارسی اور اردو کے صاحب طرز ادیب تھے۔ مولانا محمد حنیف علوم اسلامیہ کے بحر ذخار تھے۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ میں مکمل دستگاہ حاصل تھی۔ فلسفہ اور عمرانیات پر ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور صحیح معنوں میں ان دونوں علوم کے نکتہ شناس تھے۔ آپ کا مطالعہ بہت ہی ٹھوس تھا اور آپ کے مطالعے میں بڑی اونچی کتابیں آتی تھیں۔ حافظہ قوی تھا، ملکی سیاست سے بھی پوری طرح باخبر تھے۔ عالم اسلام اور بر صغیر کی تمام دینی و علمی، قومی و ملی اور سیاسی تحریکات سے پوری طرح واقف تھے اور ہر تحریک کے قیام اور اس کے پس منظر سے خوب واقف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر تحریک کے بارے میں اپنی ایک ناقدانہ رائے بھی رکھتے تھے۔ بر صغیر کے ممتاز علماء کرام میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا حافظ محمد محدث گوندلوی اور مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہم اللہ اجمعین کے علم و فضل اور ان کی دینی و علمی اور سیاسی خدمات کے معترف تھے اور ان حضرات سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ مولانا محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تفسیر مولانا کا خاص موضوع تھا۔ عربی کی قدیم و جدید تفاسیر کھنگال ڈالی تھیں اور قرآن کے مطالب و معانی اور رموز و نکات ان کے خزانہ ذہن میں محفوظ تھے، اس لیے لوگ ذوق در ذوق آپ کے درس قرآن میں شامل ہونے لگے۔ خطبہ جمعہ میں بھی لوگوں کی کثرت ہوتی تھی۔ سامعین میں مولانا ظفر علی خان بھی شریک ہوتے۔ مولانا محمد حنیف ندوی سب سے پہلے ماہنامہ حقیقت اسلام لاہور کے مدیر مقرر ہوئے۔ اس رسالے میں اسلام اور قرآن مجید سے متعلق بڑے علمی و تحقیقی مقالات شائع ہوتے تھے۔
اس رسالے سے مولانا کا تعلق زیادہ عرصہ نہ رہا۔ اس کے بعد ماہنامہ اسلامی زندگی لاہور کے مدیر مقرر ہوئے۔ یہ رسالہ بھی بڑا علمی و تحقیقی تھا، مگر یہ رسالہ بھی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ 19 اگست 1940 پر 9 کو مولانا محمد عطا اللہ حنیف مرحوم نے گوجرانوالہ سے 7 روزہ الاعتصام جاری کیا۔ مولانا محمد حنیف ندوی کو اس کا ایڈیٹر مقرر کیا۔ آپ 15 مئی 1950 پر 1 تک ایڈیٹر رہے۔ اس کے بعد ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے وابستہ ہو گئے۔ الاعتصام میں آپ کے بے شمار علمی و تحقیقی، دینی و مذہبی، ادبی و سیاسی اور سیر و سوانح پر مقالات شائع ہوئے، اور آپ کے کئی مقالات خاصے طویل تھے، مثلاً چہرہ نبوت قرآن کے آئینے میں اور مرزائیت نئے زاویوں سے۔ یہ دونوں مقالات مولانا محمد اسحاق بھٹی کی سعی و کوشش سے کتابی صورت میں شائع ہو گئے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی اور صوبائی جماعت انجمن اہل حدیث پنجاب تھی۔ مولانا محمد حنیف ندوی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی مجلس عاملہ کے رکن تھے اور انجمن اہل حدیث پنجاب کی مجلس عاملہ کے بھی رکن تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ مولانا سید محمد داؤد غزنوی مرحوم کو صدر اور پروفیسر عبدالقیوم مرحوم کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ مولانا محمد حنیف ندوی کو مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ اپریل 1950 پر 5 میں لائل پور فیصل آباد میں سالانہ اہل حدیث کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت مولانا سید اسماعیل غزنوی نے کی تھی۔ اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ جماعت اہل حدیث کا ایک مرکز دارالعلوم قائم کیا جائے۔ چنانچہ تمام علماء کرام نے اس سے اتفاق کیا اور اس دارالعلوم کا نام مولانا محمد حنیف ندوی کی تجویز پر جامعہ سلفیہ منظور ہوا۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ اپنے علمی مرتبہ کے لحاظ سے صاحب کمال تھے۔ قرآن مجید، تفسیر، حدیث، سنت، تاریخ و سیر، اسماء رجال، ادب و انشاء، فقہ و اصول و فقہ، فلسفہ و کلام اور منطق، لغت و عربیت اور صرف و نحو میں عبور اور استحضار حاصل تھا۔ فلسفہ قدیم و جدید پر آپ کی نظر بہت زیادہ وسیع تھی۔ آپ کے علمی تبحر اور صاحب فضل و کمال ہونے کی وجہ سے حکومت پاکستان نے آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن نامزد کیا اور آپ 10 سال 1970 پر 3 تا 1980 پر 2 اس کے رکن رہے۔ مشہور اہل علم و قلم نے مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ کے صاحب کمال ہونے کا اعتراف کیا۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طویل مدت تک کسی دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام نہیں دیں، لیکن جامعہ سلفیہ کے ابتدائی دور لاہور میں اور ادارہ العلوم الازہریہ فیصل آباد میں آپ سے چند حضرات نے استفادہ کیا، یعنی گویا کہ وہ تلامذہ ہوئے۔ چند نام یہ ہیں: حافظ عبدالرشید، حافظ عزیز الرحمن لکھنوی، مولانا عبدالرشید، قاضی محمد اسلم حنیف، ڈاکٹر مجیب الرحمن، مولانا ارشاد الحق اثری، صاحبزادہ برق التوحیدی، مولانا علامہ محمد مدنی، مولانا خالد سیف، اسلام آباد۔ اب آئیے آپ کی تصنیفات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ بلند پایہ صاحب قلم بھی تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر جو کتابیں تصنیف کیں ان کی تفصیل یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تفسیر سراج البیان، ترجمہ قرآن، مطالب القرآن فی ترجمۃ القرآن، ترجمہ صحیح بخاری بنام الاسوہ، مجبوریاں، مسئلہ اجتہاد، افکار ابن خلدون، سرگزشت غزالی، تعلیمات غزالی، عقلیات ابن تیمیہ، افکار غزالی، مسلمانوں کے عقائد و افکار، اساسیات اسلام، مطالعہ قرآن، مطالعہ حدیث، لسان القرآن، چہرہ نبوت قرآن کے آئینے میں،
مرزائیت نئے زاویوں میں۔ مشہور تصانیف کا مختصر تعارف اگر ہم جان لیں تو تفسیر سراج البیان، تفاسیر قرآن مجید میں اس تفسیر کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں مصنف نے آیت قرآنی سے جو مجموعی مطالب اخذ کیے ہیں انہیں نہایت خوبصورتی سے جامع الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ تفسیر 1934 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ دوسری کتاب مسئلہ اجتہاد، اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ اسلام ایک مکمل اور ابدی ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جہاں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ توحید کیا ہے اور ایمان کے داعیے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کردار و تشکیل کے کیا ذرائع ہیں، وہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ کسی اجتماعی اور معاشرتی مسائل میں احکام و مسائل کی کیا شکل ہے۔ یہ کتاب پہلی بار 1950 پر 2 میں شائع ہوئی۔ اساسیات اسلام نمبر 3، اس کتاب میں مصنف نے اس امر کو واضح کیا کہ اسلام میں ہمارے تہذیبی، ثقافتی، اقتصادی، روحانی اور سیاسی مسائل کا حل بطریق احسن موجود ہے۔ اگر اس کے تمام پہلوؤں پر صدق دل سے غور کیا جائے اور ان کو محور عمل بنایا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں ہر شے موجود ہے، کہیں تشنگی کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 4، مطالعہ قرآن، اس کتاب میں مصنف نے قرآن مجید سے متعلق تمام مباحث مسائل پر محققانہ اظہار خیال کیا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملتی ہے اور اس کتاب عظیم کی عظمت و رفعت واضح شکل میں سامنے آتی ہے، اور قرآن مجید کے علوم و معارف اور دعوت اسلوب کا تفصیلی نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ نمبر 5، مطالعہ حدیث، اس کتاب میں مولانا محمد حنیف نے حجیت حدیث، کتابت حدیث، تدوین حدیث اور اس کی اشاعت و فروغ کے سلسلے میں عہد نبوی میں جو پیش رفت ہوئی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اب آئیے آخری بات کریں۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ کا انتقال 1980 پر 7 میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔